الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك نفسك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالیٰ ہمارا نماز کے لیے آنا انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے کسی نہ کسی تیسری چیز کو ضرور بنایا ہے. مثال کے طور پہ دو اینٹوں کو آپس میں جوڑنا ہے تو اس کے لیے سیمنٹ ہے. جب اس سے وہ اینٹیں جوڑی جاتی ہیں تو یکجان ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے کاغذ کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے سیمنٹ کام نہیں کرے گا. وہاں گلو اپلائی کریں گے تو اس سے وہ کاغذ جڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے کپڑا آپ کو جوڑنا ہے تو وہاں پر گلو کام نہیں کرے گا بلکہ سوئی اور دھاگا کام کرے گا، اس سے وہ آپس میں جڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے لکڑی کو جوڑنا ہے تو کیل کام کرے گی، لوہے کو جوڑنا ہے تو ویلڈنگ سے وہ چیزیں جڑ جاتی ہیں. اب دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے وہ کون سی چیز ہے جس سے انسانوں کے دلوں کو جوڑا جا سکے. انسان کے دل کس چیز سے جڑ جاتے ہیں، کس چیز سے ان کے اندر باہمی محبتیں، الفتیں پیدا ہو جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کے ذریعے آپس میں پیار اور محبت پیدا ہوتا ہے. اگر حقیقی معنی میں دین پر 100% عمل کریں تو معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر اتنا پیار، محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم، کہ اللہ کے نبی سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اگر آپ زمین بھر کے خزانے پہ خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان جو صحابہ کی جماعت تیار ہوئی آپ جو ہے محبتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، یہ محبتیں تو ہم نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کی ہیں. تو محبتیں جب پیدا ہوگی تو کب ہوگی؟ جب دین اسلام پر 100% عمل ہوگا، گھر کے اندر اسلامی ماحول ہوگا، اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے گی تو گھر کا ماحول، گھر کا جو ہے رہن سہن
اتنا پیار اور محبت والا ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے جب دین پر عمل ہوگا تو ہر آدمی اپنے اپنے حقوق کی مکمل طور پر ادائیگی کرنے والا ہوگا، اس کی ذات پر جس جس کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو وہ جو ہے انجام دینے والا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ گھر کے اندر جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو معاشرے کے اندر پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا اور جو ہے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے شر اور برائی دونوں کے مجموعے سے بنایا، اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا، ان کے اندر سراپا خیر ہی خیر ہے، برائی کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو ہے شیطان کو جو ہے جو بنایا ہے اس کو آگ سے بنایا ہے، شیاطین کے اندر شر ہے، برائی ہی برائی ہے، خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ انسان کے اندر شر اور خیر دونوں چیزیں مرکب ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر خیر کو غالب کرنا چاہیے، اپنے اوپر خیر کو غالب کرنا چاہیے، برائی کے کاموں کو خود بھی چھوڑنا چاہیے، اور اپنے سے اگر کسی کو برائی پہنچنے کا خدشہ ہے تو اس کو بھی روکنا ہے۔ اسی کو اس حدیث سے بیان فرمایا جو ہے ابھی خطبے کے اندر تلاوت کی گئی، تکفو شرک عن الناس، کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس بالکل اوکے ہیں، فٹ فور ہے، ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں ہمارے اندر کتنے شر ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو ہم دعا کے اندر بھی مانگیں کہ اللہ ہمارے شر سے دوسروں کو بچائے، کیونکہ انسان کے اندر شر اور خیر دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تکف شر عن الناس، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا۔ فرمایا آگے فإنها صدقۃ منک نفسک، یہ تمہاری جان کا صدقہ ہے، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ تم اپنی برائی سے دوسروں کو بچا رہے ہو، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ آپ کو کسی کو کوئی ایسی بات کہنی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اگر یہ بات کہوں گا تو اسے تکلیف پہنچے گی، اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، وہ جلتا رہ جائے گا، تو اس جذبے کو، اس احساس کو روکیے، اس فیلنگ کو روکیے۔ اس رکنے پر اللہ کے یہاں سے آپ کو اجر دیا جائے گا۔ تو اپنی برائی سے، اپنے شر سے ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو اپنے جو ہے اسے نقصان بھی نہ پہنچائیں، اسے تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ تو اس طریقے سے جب ہم وہ کرتے ہیں تو اسی کو حدیث سے فرمایا جو ابھی خطبے کے اندر دوسری حدیث تلاوت کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ پورا کامل مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں۔ پورا مومن وہ آدمی ہو سکتا ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی دعوت بارگاہہم العالیہ نے اس کا مزید ترجمہ یہ کیا ہے کہ بظاہر تو اس حدیث کے اندر مسلمانوں کا ذکر ہے کہ پورا کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، لیکن اس کا وسیع ترین مفہوم یہ ہے کہ انسان کی ذات سے، ایک مسلمان کی ذات سے، فقط مسلمان کو نہیں بلکہ جو ہے انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے، جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ حدیث کا مصطلح یہ بتاتے ہیں کہ عام طور پہ جو آدمی جہاں رہتا ہے اپنے ہی لوگوں میں رہتا ہے، مسلمان جہاں رہے گا تو مسلمانوں میں رہے گا، تو اس لیے حدیث میں ظاہری الفاظ میں دوسرے مسلمان اس کی تمام برائیوں سے محفوظ رہے، لیکن ایک انسان حقیقی وہ ہوتا ہے ایک مسلمان کے جس کی ذات سے کسی بھی روئے زمین پر کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، حقیقت میں یہ مسلمان ہوتا ہے کامل۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، اس میں زبان کا ذکر پہلا ہے۔ لسان کے معنی زبان کے آتے ہیں، ید کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں، کیونکہ ایک چیز کے اندر باریکی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی زبان کا ذکر پہلے کیوں لائے؟ من لسانی کی جگہ ویدی بھی تو آ سکتا تھا، ہاتھ کا ذکر پہلے آ جاتا، زبان کا بعد میں آتا، لیکن پہلے زبان کا ذکر کیوں آیا؟ تو فرمایا کہ زبان سے جتنی تکلیف پہنچائی جاتی ہے نا، ہاتھ سے اس کے مقابلے کم ہوتی ہے۔ ہاتھ سے آپ کی تکلیف کب پہنچائے گا؟ اس کے خود اپنے بدن میں جان ہو، طاقت ہو۔ دوسری بات، ہاتھ سے تکلیف کب پہنچائے گا؟ جس کے اوپر وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے وہ آدمی سامنے ہو، موجود ہو، جس کو اس کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، وہ سامنے موجود ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہے نچلے درجے کا بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بڑے درجے کا ہوگا تو اس سے آدمی نہیں اٹھے گا،
تو اس کے مواقع کم ہوتے ہیں کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے مواقع کم میسر آتے ہیں، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے بدن میں طاقت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی طاقتور ہوگا جبھی زبان سے تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ زبان تو اس آدمی کی بھی چلتی ہے جس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، وہ بھی ٹر ٹر اپنا بولتا رہتا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنکھ نہیں، کمر جو ہے پیر قبر پہ لٹک رہے ہیں، لیکن زبان ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے کہ آدمی ضعف اور کمزوری کے آخری دہانے پر پہنچ گیا تب بھی زبان سے تکلیف پہنچانا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے آدمی کا سامنے ہونا بھی موجود نہیں ہے۔ 24 گھنٹے آپ کسی کی غیبت کرتے رہے، برائی کرتے رہے، وہ موجود ہو یا نہ ہو، تو زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے سامنے آدمی کا ہونا بھی موجود نہیں ہے، اور بہت ساری اس کی وضاحتیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ کے مقابلے میں زبان سے تکلیف پہنچانا بہت آسان ہے۔ اب خود دیکھیں گے بعض آدمی کمزور ہے، ناتواں ہے، بیمار ہے، لیکن زبان ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی زبان کا ذکر اللہ کے نبی نے حدیث میں پہلے کیا کہ آدمی جو ہے جب جوانی کے دور سے بھی گزر جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، پھر بھی اگر زبان کنٹرول میں نہ ہو تو وہ اب تکلیف دوسروں کو پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے زبان کو ہمیں کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ زبان سے جو تکلیف آدمی کو پہنچتی ہے وہ تلوار کے وار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مولانا اسماعیل میرٹھی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان سے وہ ہمیشہ رہا ہرا، وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ کسی کی بات چھپ جاتی ہے تو آدمی جو ہے ساری زندگی اسے بھولا نہیں پاتا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صحیح مومن، مکمل مسلمان وہ آدمی ہے، کامل مومن وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے کسی بھی اعتبار سے کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے۔ اللہ نے دنیا کے اندر بہت سارے جو ہے مخلوق پیدا کی ہے، جانور بھی ہے اور اس میں انسان بھی ہے۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ اگر بھوکے بھی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بھینس کو بھوک لگ رہی ہے، پڑوس والی بھینسوں کو ٹکر مارنی شروع کر دی، یا بکری پیاسی ہے اس نے جو ہے اپنے پاس والی بکریوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کو پیاس لگ رہی ہو، یہ کیسی بھی ہو، یہ اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ بعض جانور وہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، جب انہیں بھوک لگتی ہے تب وہ دوسروں پر جو ہے کیا کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ شیر کا اگر پیٹ بھر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چوہا اگر اس کے اوپر کود رہا ہے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن بعض جانور وہ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، انہیں جو ہے ہر اعتبار سے تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا ہے۔ بچھو ہے، اگر کوئی لکڑی اس کے قریب میں ہے تو اسی کو ڈک مارے گا، دیوار ہے اسی کو ڈک مارے گا، اس سے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اسی غذا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اسے تکلیف پہنچانی ہے۔ تو بعض انسانوں کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے کہ اس کو مزہ آئے یا نہ آئے، پیٹ بھرے نہ بھرے، اسے دوسروں کو تکلیف پہنچانی ہے، جب اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ صفت نہیں اپنانی جانوروں کی کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ایسی صفت نہیں اپنانی۔ ہمیں ہر حال میں جو ہے ایسے اپنی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہماری کسی بھی طرز عمل سے ہمارے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت نے دوسرے کی تکلیف کا کتنا جو ہے احترام کیا ہے کہ کچا پیاز کھا کر مسجد کے اندر نہ آؤ، کچا پیاز کھا کر مسجد کے اندر نہ آؤ۔ کیوں؟ تم جس کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہو اس کو تکلیف ہوگی، اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا احترام کیا ہے۔ تمہارے بدن اتنا گندا ہے، اتنا میلا ہے، کپڑوں سے بدبو اٹھ رہی ہے، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ تم جب نماز پڑھو گے تمہارے برابر کا جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اسے کراہیت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو فرمایا تم اگر مسجد میں جا کر اب نماز پڑھو گے تو گناہگار کہلاؤگی۔ تمہیں تمہاری ذات سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو اتنا شدید زکام ہو رہا ہے کہ ناک میں بس جھٹکے ہی مار رہا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے گھر میں نماز پڑھے، کسی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یعنی اتنا احترام کیا ہے شریعت نے دوسرے کی تکلیف پہنچانے کا، تو چاہیے کہ ہم دوسروں کو جو ہے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں تو اس کی کہاں اجازت ہوگی۔ تو رات دن ہماری جو ہے بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، آپ کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور
بات چیت کے دوران دیکھتے ہیں کہ ایک فہرست رکھی ہوئی ہے، ایک لسٹ ہے، اس کے اندر مدینے کے جو ہے ان معذوروں کے، ان کمزوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کی خدمت کے لیے ایک آدمی معمول تھا۔ کیسا زمانہ تھا کہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے وہاں آدمی رہتا تھا خدمت کرنے کے لیے۔ آج تو سگی اولاد والدین کی خدمت نہیں کرتی، سگی اولاد جو ہے دوسروں کو اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہاں دوسرے آدمی معمول تھے کہ فلاں آدمی کی خدمت کے لیے یہ آدمی، فلاں آدمی کی خدمت کے لیے یہ آدمی۔ تو ایک فہرست ہے اور ہر معذور کا، ہر غریب کا، ہر محتاج کا نام لکھا ہوا ہے، ضرورت مند کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے اگلے خانے کے اندر اس کے خدمت گزار کا بھی نام لکھا ہوا ہے کہ اس کی خدمت کس آدمی کو کرنی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت کا نام ہے جو مدینے کے کچھ قریب کہیں رہتی تھی، اس کے آگے اس کا ایڈریس تو لکھا ہوا ہے لیکن جس خانے کے اندر خدمت گزار کا نام تھا وہ خانہ بالکل خالی ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ تو آپ سوچتے ہیں بھئی اس عورت کی خدمت کرنے والا شاید کوئی ابھی نہیں ہے، میں اس کی خدمت کیا کروں گا۔ خدمت کیا ہوتی تھی کہ گھر جا کر جھاڑو لگا دی اور جو ہے برتنوں میں پانی بھر دیا، کنویں سے پانی کھینچ کر لا دیا، برتن دھو دیے، یہ خدمت ہوا کرتی تھی ضعیفوں کی، کمزوروں کی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس بڑھیا کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے خدمت والا تو آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ آپ حیران تھے کون آدمی آ گیا۔ اگلے دن آپ تشریف لاتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے آ جاتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے آیا ہوں، تو اندر سے جواب آتا ہے خدمت والا آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ کہ کون تھا کہ میں نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا۔ وہ دروازہ بجاتا ہے، میں پردہ کر لیتی ہوں، وہ کام سے فارغ ہو جاتا ہے، میں تو دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں اندر سے باہر آ جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں کون تھا۔ اب آپ بھی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کر اس بڑھیا کے کہیں گھر کے قریب چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آج دیکھوں گا کون آتا ہے۔ ساری رات گزر رہی ہے، رات کا اندھیرا طویل ہو جاتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، اور جو ہے جب لوگ گہری نیند کے اندر سو جاتے ہیں تو دور سے ایک سایہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ظاہر ہے جب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا کتنا اندھیرا ہوتا ہوگا کہ چراغ کی راتوں کو بند کرنے کا شریعت میں حکم ہے، تو اندھیرا اتنا بالکل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہوگا۔ تو سایہ نظر آیا، جب وہ آدمی قریب آیا تو آپ نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ جواب میں کیا کہا؟ انا ابو بکر۔ ادھر سے صدیق اکبر کی آواز آتی ہے جو خلیفہ ہے، بادشاہی وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ امیر المؤمنین اس عورت کی خدمت کے لیے آتے ہیں کہ آپ اس عورت کی خدمت کے لیے آتے ہیں اور آپ نے جو ہے اس خانے کے اندر نام بھی نہیں لکھا۔ تو کہنے لگے کہ عمر میں یہ عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا تھا، میں کسی پر بھی اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس عمل کی جزا اپنے رب سے لینا چاہتا تھا کہ کسی کو میرے اس عمل کا پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ اللہ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ تو آپ کی نگاہ پڑتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے پیروں کے اندر جوتے بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس جوتے تھے نہیں یا قصداً آپ پہن کر نہیں آئے۔ کہا کہ عمر میرے پاس جوتے تو تھے لیکن یہ رات کا وقت ہے، لوگ دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، اپنی نیند کی آغوش کے اندر ہے، میرے جوتوں کی جو ہے آواز کی وجہ سے کسی کی نیند میں جو ہے خلل واقع نہ ہو جاتا، میں اس لیے ننگے پیر چل کر آیا ہوں۔ کتنا دوسروں کا احترام تھا ان کی زندگی کے اندر کہ ہماری کسی بھی عمل سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی رات کو اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، بستر سے آہستہ سے اٹھتے ہیں اور قدم اتنے آہستہ سے اتارتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنے آہستہ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ کہ عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، مجھے تہجد کے لیے اٹھنا تھا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے تمہاری نیند کے اندر خلل پیدا ہو۔ کتنا احترام تھا، بیویوں کا اتنا احترام تھا۔ آج ہم لوگ جو ہے بیویوں کو سمجھتے ہی نہیں، گھروں کے اندر بیویوں کا کیا حال ہے، ساسیں اور نندے اور دنیا بھر کے، یعنی کہ کس قدر اس بچی کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سی بچی بھی ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی ناک میں دم کر دیتی ہے، لیکن ایسی رپورٹیں کم ہوتی ہیں۔ ساس یہ سوچتی ہے کہ بس میرے گھر میں آ گئی ہے تو بس میرا حکم چلے گا، اسے مختلف طریقے سے کبھی کھانا بنانا نہیں آتا، تجھے یہ کرنا نہیں آتا، اور اللہ نہ کرے کسی کا اولاد نہ ہو تو اسے
बांझ होने का ताना दिया जाता है और उसकी जिंदगी कितनी दोबार हो जाती है, घर के अंदर दूसरी औरतें मिलने आती हैं कि बहू का कुछ है नहीं, तो उस पर क्या गुजरती होगी, तो मुख्तलिफ तरीके से परेशान किया जाता है। तो बीवियों के साथ अल्लाह ने क्या कहा, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, के औरतों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। अल्लाह लोगों से सिफारिश कर रहा है कि तुम्हें अपनी औरतों के साथ बेहतर तरीके पर जिंदगी गुजारनी है। कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा आदमी हमसे किसी आदमी के मुताल्लिक ये रिस्पेक्ट करे और ये सिफारिश करे इस आदमी का ख्याल करना, तो हम उसका कितना ख्याल करते हैं। और जिसकी सिफारिश अल्लाह कर रहा है कि तुम्हें औरतों के साथ बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला की हम सिफारिश को जरा भी कबूल नहीं कर रहे। तो इसलिए अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, वालिदैन के एहतराम करें, वालिदैन का चेहरा देखने पर अच्छी मकबूल का जवाब होता है। तो हमारी जात से हमारे वालिदैन को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे बीवी बच्चों को बेहतरीन आदमी वो है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, खैरुकुम ली अहलिही अना खैरुकुम ली अहली, कि तुम में बेहतर आदमी वो है जो अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए। आज हम मुआशरे में तो बड़े लीडर बने फिरते हैं और हमारे बच्चे हमसे परेशान हैं, हमारे बाल बच्चे हमसे दुखी हैं। हम ये सोचते हैं कि घर में जाएं तो फौरन घर के अंदर कर्फ्यू लग जाना चाहिए। ये इस्लामी मुआशरा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी कितने भी परेशानी में होते थे, जंग का दौर चल रहा है, असलहा कम है और दुश्मनों का गलबा है, लेकिन कहीं भी घर में दाखिल होते थे चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। आप चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ घर में दाखिल होते थे। फिर फरमाया कि जो आदमी अपने घर में दाखिल होकर जो बीवी शोहर को देखकर मुस्कुराए और शोहर बीवी को देखकर मुस्कुराए, अल्लाह उनको देखकर मुस्कुराता है। तो इस्लामी तौर तरीके हम अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे तो फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तुम ईमान लाओ और उसके बाद अमल साले करो तो अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बतों को भर देगा। तो दिलों को जोड़ने वाली जो चीज है वो दीन इस्लाम है। हमें इसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर प्यार, मोहब्बत और मवद्दत पैदा हो जाएगी और हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बनेगा और नफरतें, कदूरतें, अदावतें, बुग़्ज़, हसद, ये सब चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।